جب شیخ سدیس دامت برکاتہ العالمین امام حرم كنا نسمع ان هناك مدرسة كبيرة دیوبندیہ تسمى دیوبند تسمى بدار العلوم بدیوبند. جب دیوبند میں گیا تو حیران ہو گیا. کہا کہ خدا کی قسم کہ دیوبند وہ ہے، یہ ہے جس نے پوری کائنات کے اندر انقلاب لائے. جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا مولوی صاحب. اس لیے مولوی صاحب امام بخاری نے بھی اس سے استدلال کیا، دوسرے لوگوں نے بھی استدلال کیا، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا ایمان اس کا مضبوط ہوگا. سب کو سبحان اللہ. مولوی سے بڑا مومن دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، جتنا بھی زور لا. ایمان کرتے تصدیق ما جاء به الرسول، نبی جو کچھ لے کر کے آئے وہی ہے جلی اور وہی ہے خفی. اور ما جاء به الرسول کو جتنا ملا جانتا کوئی جانتا بھی نہیں. لیکن ماشاءاللہ ہمارے انگریزی شروع ہو گیا. کیوں کر رہے ہو؟ داڑھی ختم کر دی. کہتے استاد جی آپ کو معلوم نہیں پروفیشنل دور ہے. کیا ہے؟ پروفیشنل دور ہے. سمجھے بھائی جان؟ ہے انبیاء کی معجزات کو سامنے دیکھتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اور ہم نے اور آپ نے افغانستان کا معجزہ دیکھا لیکن کوئی مولوی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. سمجھے؟ یہی ہوتے تھے کافر اور یہی ہم لوگ ہیں. ہم نے اور آپ نے معجزات دیکھے ہیں، ایک مرتبہ نہیں دیکھے، 1000 مرتبہ دیکھے، لیکن ایمان لانے کے لیے کوئی تیار نہیں. کہ روس کو ڈنڈا کر کے یہ کالی پگڑی والوں نے ذلیل کر دیا. دنیا کی سپر طاقت، دوسری سپر طاقت امریکہ، وہ بھی 2 خدا تھے کائنات میں، دونوں کو کیا کر دیا یہ سادہ لوگوں نے. انگریزی نہ پیم سمجھے؟ ایتے سوائی دیتے پوس کا سوائی استپدا سا. This is my book تو this is my گڈی. سمجھے بھئی؟ تو this is my book تو this is my گڈی. سمجھے بھئی جان؟ یہ بلوچی میں اس میں کہتے گڈی کہتے ہیں اس کو. سمجھے؟ تو پوس کے ہوتا تھا سوائی. سمجھے؟ ایسے کر کے ظالموں نے خدا کی قسم. اس کے بعد بھی آپ نہ مانے تو نہ مانے. ایک چیز اور کہہ دوں، اپنے دل میں پھر ہاتھ رکھ لینا. جماعت اسلامی اہل حدیث ہمارے سر کے تاج ہے. مسلمان ہے میرے بھائی، بریلوی مسلمان ہے. سمجھے؟ یہ سب کے سب، لیکن یہ سب مانتے ہیں اس بات کو. سب مانتے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ روس کو بھگانے والا بھی دیوبندی ہے اور امریکہ کو بھگانے والا بھی دیوبندی. اس کو سب مانتے. معلوم یہ ہو گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت دیوبندی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب شیخ سدیس دامت برکاتہ العالمین امام حرم كنا نسمع ان هناك مدرسة كبيرة دیوبندیہ تسمى دیوبند تسمى بدار العلوم بدیوبند. والله كنا نتمنى ونشتاق إلى هذه المدرسة. فأول مرة عندما زرنا هذه المدرسة سررنا جدا. جب دیوبند میں گیا تو حیران ہو گیا. کہا کہ خدا کی قسم ہندوستان کے لوگ وہاں، ہندوستانی تو بہت ہے، دبئی میں، قطر میں، مسقط میں، سعودی میں، ہر جگہ کہتے دیوبند. سمجھے؟ ما زلنا نسمع. مسلسل ہم سنتے رہے دیوبند. جب حضرت گیا تو حضرت کا استقبال کیا، ان کو بتایا کہ دیوبند وہ ہے، یہ ہے جس نے پوری کائنات کے اندر انقلاب لائے. اور ہمارے ایک پاکستانی نے کہا، پاکستانی وزیر کتے نے کہا کہ ایک دیوبند کو دبئی میں کانفرنس ہوئی، مختلف ممالک کے لوگ تھے. کہا ایک دیوبند کو، اس کو ہندوستان تم ہمارے ساتھ مل کر کے، کون کہہ رہا ہے؟ مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان. اس کا نمائندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ہندوستان والے تم ہمارے ساتھ دے دو، اس دیوبند کو بلڈوزر لگاؤ، اس کو ختم کر دو، تو پھر دیکھو کہ دنیا کے اندر امن آتا ہے نہیں آتا. یہ سب کچھ دیوبند کر رہا ہے، مدرسے دیوبند کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ برطانیہ فرانس نہیں کہہ رہا، بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستانی نمائندہ، انگریز کے پٹھو کتے. سمجھے؟ یہ کہہ رہا ہے. شرم کی بات ہے. شرم تو ہے ہی نہیں، شرم تو کبھی سنا بھی نہیں. ہمارے گھر میں شرم ہے ہی نہیں. ابا جی نے کبھی شرم بتایا نہیں، اماں کو کوئی شرم ہی نہیں. سمجھے؟ تو کوئی شرم ہی نہیں ہے، شرم ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو ادھر سے ایک ہندو اٹھا، اس نے کہا اپنے آپ کو لگام دے دے، تیری زبان گدی سے نکالوں گا. میں ہندو ہوں، لیکن ہم جو سکھ کے سانس لے رہے ہیں ہندوستان میں دیوبند کی وجہ سے لے. تو کتا تو اپنی کالونی میں کر، پاکستان میں جو کچھ کر، ننگا ہو کر کے پھرتا رہا. ہندوستان تیرے باپ کا ملک نہیں ہے. سمجھے؟ تو دیوبند کا نام لے لینا، تیری زبان گدی سے نکالوں گا.
ہندو دیوبند کی تائید کر رہا ہے اور مسلمان دیوبند کی مخالفت کر رہا ہے، پھر بھی یہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے، حالانکہ وہ مسلمان یہ ہندو۔ ابھی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے یہاں شراب جائز ہے، وہ ہندو اٹھا، اس نے کہا بابا ہمارے ہندو ان کی عملی کوتاہی ہے، وہ شراب پیتے رہتے، باقی ہمارے مذہب اس قسم کی بے غیرتی کی اجازت نہیں دے رہا، ہندو مذہب کو بدنام نہ کرو، ٹھیک ہے ہمارے ہندو پیتے رہتے ہیں، یہ ان کی عملی کوتاہی ہے۔ جیسا کہ شیعوں سے میں نے پتہ کیا، میں نے کہا کہ ما هو الجواب عندكم عن هذه الآية، اس آیت کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، آپ ظہر اور عصر کو مل کر کے پڑھتے ہیں، ظہرین، اور مغرب اور عشاء کو مل کر کے پڑھتے ہیں، مغربین ان کو کہتے ہیں، ان کے 3 نمازیں، ایک فجر ہے، شارٹ کورس۔ تو میں نے کہا شیخ جلالی سے میں نے پتہ کیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آخر اس قرآن کو تو آپ مانتے ہیں، تو پھر ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا کا کیا ہے؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا مولانا مولوی منظور مینگل صاحب، یہ ہماری عملی کوتاہی ہے، یہ شیعوں نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے، سمجھے؟ شارٹ کٹ راستہ نکالا انہوں نے کہا کہ مسئلہ، صحیح مسئلہ وہی ہے جو آیت کہہ رہی ہے، جو آپ کا مذہب ہے ہمارا بھی وہی۔ کمال نہیں ہے؟ تو ہندو نے تو سچی بات کی، اس نے کہا کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا، ہم ہندوؤں کی کوتاہی ہے۔ تم شراب کو اگر بل پاس کرتے ہو تو اپنے طرف سے مسلمانوں کے حوالے سے ہمارے مذہب کو بدنام نہ کرو، ہمارے تو ویسے پیتے رہتے، کچھ پلا پڑ گیا۔ لیکن پھر بھی ہماری جماعت نے، سمجھے، ہماری جماعت نے، امیر المومنین والوں نے زور لگایا، اس بل کو پاس کر دیا۔ شراب، ابھی آپ کے اگر گاڑی سے شراب مل جائے تو آپ قابل احترام ہیں، سمجھے، اور اگر شراب نہ ملے تو تیری خیر نہیں ہے، سمجھے بھائی جان؟ آیا سمجھ نہیں؟ یہ جی، اس لیے جیسے ہماری ڈیفینس میں فینس ہے، ان علاقوں کے اندر کتے پالنے کی اجازت ہے، بکری پالنے کی اجازت نہیں۔ ہاں جا کر کے دیکھ لو، سمجھ رہی ہیں کہ بکری پالنے کی، بھینس پالنے کی اجازت نہیں وہاں، اس لیے کہ علاقے خراب ہو رہے ہیں۔ اور کتا بہت اچھی چیز ہے، آیا سمجھ، وہاں کتے پالنے کی اجازت ہے، آیا سمجھ، بہت مزہ ہے مولانا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا یہ ہے کہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا محب ہے، سمجھے، یخرجهم من الظلمات الی النور، ان کو نکال دیتا ہے تاریکیوں سے، کفر کے کئی تاریکی ہیں اور توحید ایک ہے، الی النور، ایمان کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو کفر کرتے ہیں، یہ مبتدا بنے گا، اولیاءهم مبتدا ثانی، الطاغوت یہ خبر بنے گا اس کے لیے، یخرجونہم یہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔